بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة صدق الله مولانا العظيم. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا ہے. ہم سب ایمان پر قائم و دائم ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم اور آپ جس مہینے سے جی رہے ہیں، گزر رہے ہیں، حاجیوں کے جانے کا مہینہ ہے. حاجی اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں. قافلے کے قافلے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جن کو بلایا، وہ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا، اپنے گھر کا تذکرہ فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہ اللہ ہی کا گھر ہے. وہیں سے اس زمین کی شروعات ہوئی. میں 2-3 ٹاپک پر، یعنی اللہ کے گھر کے متعلق ہی مکہ شہر اور کعبہ اور کعبے میں جو چیزیں ہیں، حجر اسود وغیرہ پر چند منٹ عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا، جب یہ جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے بھی زیادہ یہ پتھر سفید تھا. بنی آدم کے گناہوں نے ان کو کالا کر دیا. اور اگر وقت ملا تو آب زمزم کے متعلق بھی چند منٹ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر آباد ہوا، بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے. مبارکہ، وہ گھر سراپائے برکت ہے. ہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ یہ مکہ شہر جہاں آباد ہے، خانہ کعبہ اللہ کا خاص گھر جہاں آباد ہے، آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ یہ گھر ایک وقت تھا کہ اس شہر میں کچھ نہیں تھا، ویرانی ہی ویرانی تھی، جنگلات ہی جنگلات تھے، پتھر اور کنکریلی اور ریتیلی زمین تھی، ہریالی نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی. دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. پانی کی کمی اور ہریالی کی کمی کا یہ عالم تھا کہ کوئی چڑیا اور کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہیں مارتا تھا. لیکن قربان جائیے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت ہاجرہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت، جد و جہد اور ان کے امتحانات کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی اس گھر کو اس جگہ آباد کرنا مقصود تھا. اللہ نے ایسے
غیر ذی زرع وادی میں ایسی جگہ پر اس طرح سے اپنے شہر کو آباد کر دیا، اپنے گھر کو آباد کیا، اور صرف آباد ہی نہیں کیا بلکہ اسی جگہ سے روئے زمین کو پھیلایا۔ جہاں ابھی خانہ کعبہ اور اللہ کا گھر ہے، یہاں پر زمین پر لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، پھر اسی کے سیدھے میں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے ہر وقت اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں نیچے یہ گھر اور اوپر وہ گھر، ٹھیک اسی سیدھے میں اللہ تعالیٰ نے جب اس گھر کو بسانا شروع کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے نیچے تحت الثری تک مکمل خانہ کعبہ کی جگہ بنا دو۔ چنانچہ خانہ کعبہ اندر جہاں تک یہ زمین تحت الثری ہے مکمل خانہ کعبہ ہے، اور اس کے اوپر 7ویں آسمان تک خانہ کعبہ ہے، اوپر نام بیت المعمور اور نیچے نام خانہ کعبہ۔ وہاں 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ ہے بیت معمور جس کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ بہرحال اللہ نے اس گھر سے زمین کی شروعات کی۔ یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ سب سے محترم ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا نہیں، ان اول بیت وضع للناس، تم جو کہتے ہو وہ محترم ہے اور پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنا وہ اللہ کا یہی گھر کعبۃ اللہ خانہ کعبہ ہے، دوسرا کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے وہاں ہمارا قبلہ ضرور تھا، وہ گھر ہمارا قبلہ، وہ مسجد ہمارا قبلہ، لیکن یاد رکھیے کہ قبلہ ہونا الگ چیز ہے اور طواف الگ چیز ہے۔ وہ قبلہ ضرور رہا ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طواف کی جگہ نہیں بنایا۔ اگر طواف کی کوئی جگہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا، منہ کر کے اس کی طرف ہمارے نبی ضرور نماز پڑھتے تھے، مسلمان بھی اول نماز پڑھتے تھے، لیکن اس جگہ پر کبھی طواف کا حکم نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے اس میں اور اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو خاص فضیلت بخشی ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہاں ہدایتیں ملتی ہیں، وہاں ہدایتیں بڑھتی ہیں، امن کا ذریعہ، سلامتی کا ذریعہ۔ جو اس گھر کے پاس آ گیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ بالکل مامون ہے، بالکل امن اور سلامتی کے ساتھ۔ اللہ کا یہ گھر کیسے بنا؟ پہلے فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت آدم نے بنایا۔ طوفان نوح میں جب سیلاب آیا پوری دنیا کے اندر، اللہ نے اپنے اس گھر کو اٹھا لیا، دوبارہ حضرت ابراہیم نے بنایا، حضرت اسماعیل نے، دونوں نے باپ بیٹوں نے مل کر کے اس گھر کی تعمیر کی۔ وہ مقام ابراہیم، وہ جنتی پتھر جس پر حضرت ابراہیم چڑھ کر کے اس گھر کو بناتے تھے، وہ جنت سے وہ پتھر آیا۔ وہ گھر بھی حضرت ابراہیم جب اوپر اٹھتے، دیوار جب گھر کی اٹھتی چلی گئی، حضرت ابراہیم جب اٹھنا چاہتے تھے تو یہ پتھر خود بخود اٹھ جاتا، حضرت ابراہیم نیچے آنا چاہتے یہ پتھر خود بخود نیچے آ جایا کرتا تھا۔ جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود، مقام ابراہیم اس کو کہا گیا۔ آپ غور کر سکتے ہیں، جہاں پر نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہریالی نام کی کوئی چیز ہے، کنکریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں بالکل بے آب و گیا، بے پانی والی وادی، بے پانی والی زمین، بغیر ہریالی والی زمین، خشک زمین، اللہ نے ایسی جگہ سے اس روئے زمین کو پھیلایا اور دنیا کا واحد گھر اور اپنا مقدس اور مکرم شہر وہاں پر بسا دیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا ان کو اور اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ گھبرا گئی تھی۔ آپ 1000 بار سنے ہوں گے کہ بار بار کہا کہ آپ یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے
یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 2-3 بار حضرت حاضرہ نے آواز دی، حضرت ابراہیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، چلتے رہے۔ کہا اے فلاں، اے ہمارے شوہر نامدار، اے اللہ کے خلیل، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا بے فکر جائیے، پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ جو آپ کی حفاظت آپ میں کر سکتا ہے، وہ اللہ جو تمام دنیا کو چلا رہا ہے، وہ میری حفاظت یہاں ضرور بھی ضرور کرے گا۔ بس حضرت حاضرہ وہاں رہ گئی، تھوڑا سا پانی، کچھ کھجوریں، جب وہ ختم ہوئی پھر حضرت حاضرہ دوڑنے لگی، چکر لگانے لگی۔ اللہ کو یہ منظور تھا حضرت حاضرہ دوڑے گی، بچہ پیاس سے تڑپے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کریں گے، اور ایسا چشمہ کہ قیامت تک کی دنیا اس سے فیضیاب اور سیراب ہوتی رہے گی۔ یہ مکہ، یہ شہر آباد ہوا، وہاں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی، اللہ کا پہلا گھر وہاں بنا۔ اس لیے زمین پر سب سے پہلا گھر جہاں ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، جو اللہ کا مقدس اور محترم گھر ہے، اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا آسمان پر، پوری دنیا میں سیلاب آیا، تباہی مچی، چند مسلمان رہ گئے، پھر ان سے دنیا پھیلی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل نے بنایا، پھر بعد میں اس میں توڑ پھوڑ ہوا، 5 یا 7 مرتبہ اس کعبے کو یا تو مکمل بنایا گیا یا اس میں توڑ پھوڑ کر کے اچھی طریقے سے اس کی مرمت کی گئی، کبھی گھٹایا گیا، کبھی بڑھایا گیا، کبھی 2 دروازے لگے، کبھی 1 دروازہ کیا گیا۔ چنانچہ مختلف زمانے میں قریش نے، قصی بن کلاب نے، اسی طرح عبد الملک بن مروان نے، حجاج بن یوسف نے، دیگر بادشاہوں نے اس کی تعمیر کی، مرمت کیا، اور یہ ہمارے سامنے کعبہ موجود ہے۔ پہلے کعبے کا غلاف سفید ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ کعبے کا غلاف کالا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال اس گھر کی فضیلت کیا کہ جو وہاں جائے وہ مامون ہو جائے۔ اللہ نے وہاں اس جگہ پر کسی کا خون بہانا حرام کر دیا۔ وہ دنیا مرکز رشد و ہدایت، وہ جگہ مرکز رشد و ہدایت، وہ جگہ پاکیزہ اور مقدس اور محترم۔ آپ غور کیجئے کہ جس جگہ پر پانی نہ ہو، کوئی ہریالی نہ ہو، اس جگہ پر کروڑوں کروڑوں انسان مزیدار پھل فروٹ اور لذیذ کھانے کھا رہے ہیں۔ آخر یہ فضیلت کیسے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر میں آنے والوں کو آپ پھل عنایت کیجئے، آپ اچھے اچھے کھانے عنایت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ لاکھوں اور کروڑوں حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اور اس طرح انتظام ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ شہر جہاں کچھ نہیں تھا اور آج یہ انتظام، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی۔ بہرحال کعبے کے اندر ایک پتھر حجر اسود ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے حدیث تلاوت کی، حدیث شریف پڑھی کہ یہ حجر اسود نزل الحجر الاسود من الجنہ، جب یہ جنت سے نازل ہوا یہ پتھر، فرمایا ابیض من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، بیاض من اللبن۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فسودته خطایا بنی آدم، کہ بنی آدم کے، انسان کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے یہ پتھر کالا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ 2 پتھر ہیں جن کو اللہ نے جنت سے آج دنیا پر نازل کیا، ایک تو حجر اسود اور ایک وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے کعبے کو بناتے تھے۔ وہ پتھر بھی جو حضرت ابراہیم کو اوپر اٹھنے کی ضرورت پڑتی وہ پتھر اٹھ جاتا، حضرت ابراہیم کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی وہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ آپ غور کیجئے، یعنی اس زمانے میں اس پتھر کو اللہ نے لفٹ بنا دیا، جنتی پتھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 پتھر کے اندر اس قدر روشنی ہے، اس قدر چمک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں پتھر کی چمک کو اور روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پتھر پوری دنیا کے اندر ایسی روشنی پیش کرتا کہ پوری دنیا انہی 2 پتھر کی وجہ سے روشن ہو جاتی۔
یہ دو پتھر ایسے پتھر ہیں، اللہ نے جنت سے یہ دو قیمتی ہیرے ہمیں نازل فرمائے، لیکن اللہ نے ان کی نورانیت، ان کی چمک اور ان کی روشنی کو چھین لیا مصلحتاً حکمتاً۔ اب جو ہے وہ پتھر روشنی تو نہیں کرتا، لیکن کل قیامت کے دن لکھا ہے حدیثوں کے اندر، روایتوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود پتھر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان دیں گے، ان کو ہونٹ دیں گے، قوت گویائی دیں گے۔ وہ پتھر بولے گا، اے اللہ، اس فلاں نے مجھے بوسہ دیا تھا، مجھے استلام کیا تھا، میرے پاس آ کر کے چمٹ گیا تھا، ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ وہ پتھر ہمارے لیے سفارش کرے گا، سفارش کا ذریعہ ہے وہ پتھر۔ بڑی قیمتی شے اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ اس حجر اسود کی بھی ایک مختصر تاریخ۔ اللہ نے جس قیمتی چیز کو، جس قیمتی شے کو، جس قیمتی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کے مخالفین بھی پیدا کر دیے، ان کے حاسدین بھی پیدا کر دیے، ان سے جلنے والے، حسد کرنے والے، بری نگاہ سے دیکھنے والے، گندی نگاہ سے دیکھنے والے پیدا کیے۔ اس حجر اسود پر بھی اور خانہ کعبہ پر بھی جو اللہ کا سب سے محترم گھر ہے، ان پر بھی بری نظر پڑی، ان کو بھی ڈھانے کی کوشش ہوئی، ان کو بھی چرانے کی کوشش ہوئی، ان پر بھی کدال چلے، ان پر بھی پھاوڑے چلے، ان پر بھی مصیبتیں آئی، آندیاں آئی، طوفان آئے، ان پر بھی انسانوں نے ظلم کیا۔ اس انسان نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ انسان جب ظلم پر آ جائے تو بڑے بڑے ظالموں کو یہ تحت دیکھ کر دیتا ہے، اور جب یہ نیکی پر آ جائے، رحم پر آ جائے تو پھر فرشتے سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی انسان نے جب اپنی گندی نگاہ خانہ کعبہ پر ڈال دی، منہدم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے کس طریقے سے پکڑا آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح حجر اسود پر بھی کسی گندے انسان نے گندی نگاہ ڈالی تھی۔ سن 317 ہجری میں ابو طاہر سلیمان قرامتی کا نام آتا ہے، جس کا اس وقت قبضہ تھا حجاز پر، عرب پر، لیکن وہ بحرین کا رہنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے بحرین شہر میں ہجر، جہاں وہ جگہ تھی، جہاں کا وہ باشندہ تھا، جس قصبے کا، جس شہر کا، وہ اپنے اس قصبے میں، اس شہر میں، یعنی ہجر جو نامی شہر تھا، وہاں ایک عالیشان مکان بنوایا اور وہاں پر لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آؤ اور یہاں آ کر کے اس گھر کا طواف کرو، تم وہاں پر طواف کرنے کے لیے مت جاؤ۔ اب یہ خواہش پنپنے لگی، لوگ اللہ کے گھر کو پہچان رہے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اس نقلی گھر کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ چنانچہ اس بدبخت نے، اس شیعہ اور یہودی النسل نے چڑھائی کی مکے پر، اور وہاں حج کے موسم میں سن 317 ہجری 7 ذوالحجہ کو یہ بدبخت اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا۔ مکے پر بھی 2 آدمی کو چڑھایا، لیکن وہاں سے وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ چنانچہ اس نے پورے شہر کے اندر، پورے مکے کے اندر خون کا بازار گرم کر دیا اور 30,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، اور آب زمزم جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر لاشوں کو پھینک دیا۔ کنواں آب زمزم خون سے رنگی، لہو لہان۔ 1700 حجاج کرام، حاجی لوگ، 700 طواف کرنے والے، سب کو اس نے شہید کر دیا۔ یہ تاریخ کا ایک المناک، دردناک باب جو تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں، تلاش کریں گے تو سب ملے گا۔ بہرحال اس کے بعد کدال چلائے، مقام ابراہیم کو لوگوں نے اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پر چھپا دیا، لیکن حجر اسود کو نکال نہیں پائے۔ اس بدبخت نے اور اس کے لوگوں نے حجر اسود پر کدال مارنا شروع کیا اور اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور پھر اٹھا کر کے وہ اپنا شہر لے گیا۔ 22 سال تک غور سے سنیے، 22 سال تک خانہ کعبہ، اللہ کا یہ گھر، حجر اسود سے، اس جنتی پتھر سے محروم رہا۔ 22 سال تک وہ پتھر وہاں نہیں۔ جب بعد میں مقتدر باللہ مسلمان بادشاہ کی حکومت اور مضبوط حکومت آئی، اس درمیان میں بھی کوششیں ہوئی، ان کی کوشش سے پھر جا کر کے ان کو پیشکش کی گئی، بڑے بڑے انعامات دیے گئے، لوگوں سے کہا گیا، سفارش کرایا گیا، تب اس نے اس کو لوٹایا اور لوٹانے پر راضی ہوئے۔ چنانچہ شیخ عبداللہ کو بھیجا گیا، جائیے اور آپ وہاں سے حجر اسود کو لے کر کے آئیے۔ معاہدہ ہوا،
بہت سارے درہم و دینار دیے گئے۔ اب شیخ عبداللہ یہاں سے پہنچے ہیں، وہاں انتظام کیا اس بدبخت نے، اور بالکل خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر ایک پتھر کو لایا گیا اور کہا لیجیے اپنا حجر اسود قبول کر لیجیے، لیکن وہ نقلی پتھر تھا، حجر اسود نہیں تھا۔ شیخ نے کہا میں ایسے قبول نہیں کر سکتا، میں پہلے اس پتھر کو جانچوں گا۔ ہمارے نبی نے 2 علامتیں بیان کی ہیں کہ حجر اسود اگر پانی پر رکھ دیا جائے وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اگر آگ پر رکھ دیا جائے وہ گرم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پتھر کو نکالو اور پانی میں ڈالو یا پھر آگ پہ رکھو۔ جیسے ہی پانی میں ڈالا گیا ڈوب گیا، آگ پر رکھا گیا گرم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ کہا یہ حجر اسود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بدبخت نے دوسرا پتھر لایا، دوسرا بھی اسی طرح نکلا۔ تب کہا کہ سنو، تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہے، یہ روایات کہاں سے لائی ہے، یہ مضبوط روایات اور اس قدر بہترین پہچان آخر یہ کہاں سے لائی؟ کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، کہا تمہارا دین بہت مضبوط ہے اور روایات بہت پکے ہیں۔ اس بدبخت نے بھی اقرار کیا۔ بہرحال پھر اصلی حجر اسود پیش کیا گیا، جو نہ پانی میں ڈوبا نہ آگ پر گرم ہوا، آگ جل رہی ہے، وہ پتھر جو کا تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ 22 سال کے بعد پھر اس پتھر کو، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ یہ اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں ایک کمال رکھا ہے کہ وہیں سے حج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی قریب ہے جا کر کے چوم لے، ہاتھ رکھ دے، بوسہ دے دے، اگر کوئی دور ہے تو وہیں سے ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر دے۔ اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو کوئی بھی یہ سب کام کر لے گا، چاہے وہ دور سے اشارہ کرے چاہے چمٹ جائے، کل قیامت کے دن یہ پتھر اپنے چمٹنے والوں کی سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم اگر پتھر کی پوجا کریں، ہم اگر پتھر کے سامنے جھکیں، ہم اگر پتھر کو چومیں اور چاٹیں، ہم اگر پتھر کے سامنے سجدہ کریں، تو تم کہتے ہو کہ بت کی پوجا ہے، اور تم جا کر کے خانہ کعبہ میں، تم جا کر کے مکے میں حجر اسود کو، پتھر کو چومتے ہو، کیا یہ پتھر کی عبادت نہیں ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا صاف جواب ہمارے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اسی وقت دے دیا تھا۔ فرمایا اے پتھر تو صرف اور صرف ایک پتھر ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی وقعت نہیں۔ اگر اللہ رب العزت تمہاری حیثیت کو، تمہارے مقام اور مرتبے کو، تمہاری فضیلت کو بیان نہ کرتے، اگر تم سے چمٹنے کا حکم نہ دیتے، تم کو بوسہ لینے کا حکم نہ دیتے، استلام کا حکم نہ دیتے، اگر اللہ کی جانب سے تمہاری فضیلت بیان نہ ہوتی، تو تم صرف اور صرف ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ تم تو ایک پتھر ہو، اللہ نے تمہاری فضیلت بیان کی، جنت سے تم کو بھیجا، چومنے کا حکم دیا، اسی لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ صاف جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں صاف طور پر اعلان فرمایا، اے حجر اسود تم تو صرف ایک پتھر ہو، اگر ہمارے نبی تم کو چومے نہ ہوتے اور تمہاری فضیلت بیان نہ ہوتی تو کبھی بھی تمہارے سامنے ہم جھک نہیں سکتے تھے۔ تم تو ایک پتھر ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے، اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا، تمہاری فضیلت بیان کر دی، اسی لیے ہم تم کو چومتے اور چاٹتے ہیں۔ جواب مل گیا کہ یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس طرح حضرت آدم کو بنایا گیا، فرشتوں کو کہا جھکو اور سجدہ کرو، ایک ہی مرتبہ جھکنے کا حکم تھا، اب کوئی انسان کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے عقل سے عمل کبھی نہیں کرتے۔ اللہ نے کسی بت کے سامنے، کسی انسان کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، ہم نہیں جھک سکتے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا گیا، ہم اس کے سامنے اللہ کے حکم کی وجہ سے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور جھک کر کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا جس نے حجر اسود کو چوم لیا، چمٹ گیا، وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔
اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس حاجی کا جن کو اللہ اپنے در پر بلاتے ہیں اور وہ جا کر کے پتھر کو چوم لیتے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ سے وہ مصافحہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کی جلد از جلد توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم سب بھی جا کر کے اس گھر کو چوم سکیں اور ہم سب بھی جا کر کے اس سے چمٹ سکیں. بہرحال وقت کی قلت دامنگیر ہے. میں نے ان دونوں چیزوں کی فضیلت بتائی. ایک تیسری چیز آب زمزم. ہم اور آپ آب زمزم کو پیتے ہیں, حاجی لاتے ہیں, عمرہ کرنے والے لاتے ہیں. اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ. آخر یہ کنواں کیسے آیا, یہ کنواں کیسے جاری ہوا, پہلے وہاں پر کیا تھا, اس کو کس نے آباد کیا, یہ کنواں کتنے سال تک بند رہا, پھر کس کی قربانی کی بدولت اس کنویں کو جاری کیا گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس ٹاپک پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.